بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات کے حصہ سیرت النبی و تاریخ اسلام کے حوالے سے پارٹ 2 پڑھنے والے ہیں، جس میں ہم 100 سوالات پڑھیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغاوت اور ارتداد کو کچلنے والے 4 سالاروں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2 ہے، عربوں کی خوبیاں بیان کریں۔ عربوں کی خوبیوں میں نمبر 1، آزادی پسند، قومی غیرت کے لیے جان کی بازی لگا دینا، بہادری، مہمان نوازی، نشانہ بازی، ماہر جنگ، بہترین مقرر، اور اس کے علاوہ بہت ساری ان میں خصوصیات پائی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے، عہد بنو امیہ کے 4 نامور جرنیلوں کے نام اور ان علاقوں کے نام لکھیے جن کو انہوں نے فتح کیا۔ اس میں نمبر 1، طارق بن زیاد، فاتح اندلس۔ نمبر 2، موسیٰ بن نصیر، فاتح شمالی علاقہ افریقہ۔ نمبر 3، قتیبہ بن مسلم باہلی، جنہوں نے وسطی ایشیا، بخارا، سمرقند کا علاقہ فتح کرتے ہوئے سرحد چین تک جا پہنچے۔ نمبر 4، محمد بن قاسم، فاتح سندھ۔ یہ 4 ان کے مشہور نامور جرنیل تھے جنہوں نے مختلف علاقے فتح کیے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صبر کب اختیار فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ حلف الفضول کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس معاہدے کے بدلے مجھے سر اونٹ بھی دے تو میں کبھی قبول نہ کرتا۔ سوال نمبر 6 ہے، پہلی ام المؤمنین ہونے کا شرف کس خاتون کو حاصل ہوا؟ تو پہلی ام المؤمنین ہونے کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ سوال نمبر 7 ہے، پہلی وحی کا نزول کہاں ہوا؟ پہلی وحی کا نزول کہاں ہوا تھا؟ تو پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، عیسائی لوگ کس فریب میں مبتلا تھے؟ اس کا جواب ہے، ان کے خیال میں خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی قبول کر کے عیسائیوں کا کفارہ بھی قبول کر لیا ہے، اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ اگلا سوال ہے، مجوسی عرب کہاں آباد تھے؟ تو مجوسی عرب ایران اور عراق کی سرحد کے قریب آباد تھے۔ سوال نمبر 10 ہے، یہ لوگ کس چیز کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ تو یہ لوگ آگ کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مجوسی عربوں کی زیر تسلط کون سی ریاست تھی؟ تو مجوسی عربوں کی زیر تسلط ہیرا کی ریاست تھی۔ اگلا سوال ہے، یہ لوگ کس چیز کے قائل تھے؟ تو یہ لوگ یزدان یعنی خدائے نیکی، اہرمن یعنی خدائے بدی، تو اس کے یہ قائل تھے۔ اگلا سوال ہے، وحی کے رک جانے کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کے رک جانے کا جو زمانہ ہے اس کو فطرت الوحی کہتے ہیں، زمانہ فطرت الوحی۔ اگلا سوال ہے، ختم نبوت کے سلسلے میں ایک آیت اور ایک حدیث لکھی ہے، تو اس کے بارے میں آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 15 ہے، سب سے پہلے کون کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ سوال نمبر 15 ہے، نبوت کے 4 جھوٹے دعوے داروں کے نام تحریر کیجیے۔
نبوت کے 4 جھوٹے دعوے دار: نمبر 1 طلیحہ بن خویلد، نمبر 2 اسود عنسی، نمبر 3 مسلمہ کذاب، نمبر 4 سجاح بنت حارث۔ یہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے۔ اگلا سوال ہے واقعہ معراج کب پیش آیا؟ تو واقعہ معراج 12 نبوی کو پیش آیا۔ اگلا سوال ہے صابی مذہب سے تعلق رکھنے والے کس چیز کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے؟ تو یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے ان کے ہاں کتنے وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی؟ تو ان کے ہاں 7 وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ سوال نمبر 20 ہے ان کے ہاں کتنے مہینوں کا روزہ تھا؟ تو ان کے نزدیک ایک قمری مہینے کا روزہ ہوتا تھا۔ اگلا سوال ہے عرب لوگ کاہن کسے کہتے تھے؟ اس کو جواب ہے جو اسرار کے جاننے اور غیب کی خبروں پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے تو یہ لوگ اس کو کاہن کہتے تھے۔ عرب کے کاہنوں میں کون مشہور تھے؟ تو ان کے مشہور کاہنوں میں افقی، جزیمہ، ابرش اور متی وغیرہ یہ ان کے مشہور کاہن تھے۔ سوال نمبر 23 ہے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین دلانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ اور دلیل میں پیش کی گئی آیت عربی متن کے ساتھ لکھیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے خطاب کے بعد لوگوں سے فرمایا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فقد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور آیت یہ نے دلیل میں پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ مکمل آیت انہوں نے پیش کی۔ اگلا سوال ہے غزوہ بدر کے قیدی کس طرح رہا ہوئے؟ سوال نمبر 24 ہے غزوہ بدر کے قیدی کس طرح رہا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے جو قیدی فدیہ دے سکتے تھے وہ فدیہ دے کر آزاد ہوئے، جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا کر آزاد ہوئے۔ سوال نمبر 25 ہے کاتبین قرآن کی تعداد 40 ہے، ان میں عشرہ مبشرہ کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کو جواب ہے کاتبین وحی میں عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ شامل تھے۔ اگلا سوال ہے عشرہ مبشرہ کے نام لکھیے۔ عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عشرہ مبشرہ کے نام ہیں۔ اگلا سوال ہے جزیرۃ العرب میں بت پرستی متعارف کرانے والے شخص کا نام بتائیے۔ تو جزیرۃ العرب میں بت پرستی تعارف کرانے والا جو بندہ ہے اس کا نام عمر بن لحی تھا۔ اگلا سوال ہے قرآن نے وادی عرب کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو وادی عرب کے بارے میں فرمایا واد غیر ذی زرع۔ اگلا سوال ہے کون سے شہروں میں کھیتی باڑی ہوتی تھی؟ تو یہ 2 مشہور شہر تھے، طائف تھا اور مدینہ طیبہ تھا، طائف اور مدینہ طیبہ۔ سوال نمبر 30 ہے مکہ اور طائف کے باشندے زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ مکہ اور طائف کے باشندے زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ تو یہ لوگ زیادہ تر تجارت کرتے تھے۔ سوال نمبر 31 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے کون کون سے بادشاہوں سے تجارت کے لائسنس حاصل کیے تھے؟ تو انہوں نے قیصر روم، کسریٰ ایران، نجاشی حبشہ اور اقوال یمن سے تجارت کے لائسنس حاصل کیے تھے۔ اگلا سوال ہے قریش کے تجارتی قافلے کون کون سے ملکوں میں جاتے تھے؟ تو قریش کے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ عمان، عراق، شام، فلسطین، مصر اور یمن کے علاقوں میں اور ملکوں میں جایا کرتے تھے۔
سوال نمبر 33 ہے صلح حدیبیہ کو قرآن مجید نے کس نام سے موسوم کیا ہے؟ تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سوال نمبر 34 ہے سود اور شراب کب حرام قرار دیے گئے؟ سود اور شراب 8 ہجری فتح مکہ کے بعد حرام قرار دیے گئے۔ سوال نمبر 35 ہے اللہ نے قرآن کی کون سی سورہ میں قریش پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ تو سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے اہل قریش کو کس پیشے میں سارے عرب پر برتری حاصل تھی؟ تو اہل قریش کو تجارت کے پیشے میں تمام عرب پر برتری حاصل تھی۔ اگلا سوال ہے بدوی عربوں کا واحد جائز ذریعہ معاش کون سا پیشہ تھا؟ لبانی ان کا پیشہ تھا۔ اگلا سوال ہے یمن کے کون سے قبائل زیادہ امیر اور خوشحال تھے؟ تو یمن کے عدنانی قبائل زیادہ امیر اور خوشحال تھے۔ اگلا سوال ہے عرب کے دونوں جانب کون سی حکومتیں قائم تھی؟ تو عرب کے دونوں جانب رومی اور سسانی حکومتیں قائم تھی۔ سوال نمبر 40 ہے اصحاب صفہ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے اصحاب صفہ بڑی مشقت سے زندگی بسر کرتے تھے، انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہ آتا تھا، کبھی کبھی تو بھوک کی وجہ سے نماز میں گر جایا کرتے تھے۔ ان کے جسموں پر ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، وہ فارغ اوقات میں جنگل سے لکڑی چن کر لاتے اور بازار میں بیچ کر ضروریات زندگی خریدتے، دور دراز سے میٹھا پانی لا کر بیچتے تھے۔ انہی کو فارغ و تحصیل ہونے کے بعد قرآ کہا جاتا تھا اور تبلیغ کے لیے دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے فتوح البلدان کے مصنف کا نام تحریر کریں۔ اس کے مصنف کا نام علامہ بلازری تھا۔ سوال نمبر 43 ہے الاحکام السلطانیہ کے مصنف کا نام تحریر کیجیے اور اس کا موضوع بھی بتائیے۔ الاحکام السلطانیہ ابو الحسن علی الماوردی ان کے مصنف کا نام، اور کتاب خلافت کے احکام اور سیاسی امور پر مبنی ہے۔ سوال نمبر 44 ہے عہد صدیقی میں جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم کو روانہ فرمایا تو کیا ہدایت فرمائی؟ اس کا جواب ہے آپ نے مہم کو روانہ کرتے وقت ہدایت فرمائی کہ خیانت نہ کرنا، بے وفائی سے بچنا، مال کو نہ چھپانا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں، بچوں اور بیماروں پر ظلم نہ کرنا، پھلدار اور سایہ دار درخت نہ کاٹنا، جانوروں کو بلا ضرورت ذبح نہ کرنا۔ سوال نمبر 45 ہے کون سا بادشاہ عرب کو اپنا علاقہ تصور کرتا تھا؟ تو شاہ ایران عرب کو اپنا علاقہ تصور کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے بنو غسان کی شامی حکومت کس کے زیر اثر تھی؟ تو بنو غسان کی شامی حکومت اہل روم کے زیر اثر تھی۔ اگلا سوال ہے بنو غسان مذہبی اعتبار سے کون تھے؟ تو یہ مذہبی اعتبار سے نصرانی تھے۔ اگلا سوال ہے عراق سے ملحق کون سی ریاست تھی؟ تو ریاست حیرہ یہ عراق سے ملحق تھی۔ اگلا سوال ہے عرب ریاست پر کس کے اثرات زیادہ تھے؟ عرب ریاست پر ایرانیوں کے اثرات زیادہ تھے۔ سوال نمبر 50 ہے عہد صدیقی میں کون کون سے علاقہ جات اسلامی سلطنت کا حصہ بنے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران اور روم کے علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بنائے گئے۔ سوال نمبر 51 ہے حسب ذیل خواتین کے نام لکھیں۔ نمبر 1 پہلی مسلمان خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ پہلی سپہ سالار خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلی حکمران رضیہ سلطانہ یا ملکہ شجرہ، اور پہلی حکمران ملکہ بلقیس ملکہ سبا۔ اگلا سوال ہے ایران کے بادشاہ
یزدگرد نے اسلام کے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس نے ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنا روا ہوتا تو تم میں سے کوئی گردن سلامت نہ لے جا سکتا۔ سوال نمبر 53 ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا آغاز کب ہوا؟ تو ان کے دور کا آغاز 13 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، خلیفہ ثانی کے دور میں کون کون سے علاقے فتح ہوئے؟ تو ان کے دور حکومت میں مدائن، حلوان، خوزستان، طبرستان، آذربائیجان، آرمینیا، فارس، کرمان، سیستان، مکران، خراسان، اردن، حمص اور شام کے علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی چند خوبیوں کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہبی بنیادوں پر ایسے قانون بنائے، ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جو مسلمان کی تمام سعادتوں اور ترقیوں کا ضامن تھا، جیسے شورا کا قیام، اعمال کے فرائض، اعمال کا محاسبہ، عدالتوں کا قیام، محکمہ مال، محکمہ آبپاشی، بیت المال، فوج کا انتظام، تعلیمی نظام، خدمت حدیث، مساجد کی تعمیر، بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع، عدل و مساوات، سڑکوں، پلوں، مسافر خانوں کا نظام، جیل خانے، فوجی، باقاعدہ اجرا، شعر و شاعری میں خواتین کے نام لینے کی ممانعت۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور میں مین کام ہوئے وہ ذکر کیے گئے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش کیا گیا؟ تو ان کے سامنے سب سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مقدمہ لایا گیا۔ آپ نے اسے دیت میں بدل کر خود ہی دیت ادا کر دی۔ اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن وجوہات کی بنا پر معزول کیا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے، جن دنوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے حاکم تھے تو لوگوں نے بغاوت کر دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واعظ میں چلنے کی فضیلت بیان کر کے مجاہدوں کو پیدل چلنے کا مشورہ دیا، جبکہ خود ایک اعلیٰ نسل کے ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ ہو لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بصرہ بنا دیا۔ اسی طرح ولید بن عقبہ کو بھی کوفہ میں معزول کر دیا اور ان کی جگہ سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی کوفہ بنا دیا۔ اگلا سوال ہے، خانہ کعبہ کے متولی کون لوگ تھے؟ تو خانہ کعبہ کے متولی بنو عدنان تھے۔ سوال نمبر 59 ہے، بنو عدنان کس وجہ سے خانہ کعبہ کے متولی تھے؟ تو بنو عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صلیبی تعلق کی بنا پر یہ متولی تھے۔ اگلا سوال ہے، کس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی مذموم کوشش کی تھی؟ تو ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی مذموم کوشش کی تھی۔ اگلا سوال ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی جو کوشش کی؟ اس کا جواب ہے، نسلی رقابت اور مذہبی اختلافات کے جذبات کار فرما تھے، جس کی وجہ سے اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی۔ اگلا سوال ہے، مکہ میں شہری ریاست کی داغ بیل کب پڑی؟ تو مکہ میں شہری ریاست کی داغ بیل بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پڑی۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے باغیوں کو کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ لوگو تم میرے قتل کے کیوں در پہ ہو؟ میں تمہارا ولی اور مسلمان ہوں، خدا کی قسم جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی، لیکن بہرحال انسان ہوں، اس لیے ثابت رائے کے ساتھ لغزشیں بھی ہوئیں۔ یاد رکھو بخدا اگر میں قتل کر دیا گیا تو پھر قیامت تک نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے
اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے؟ اگلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا تاثرات بیان فرمائے تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عثمان کی خبر ملی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یا خدا، میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ سوال نمبر 65 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب چوتھے خلیفہ بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری کو خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے 3 دن مسند خلافت خالی رہی۔ سوال نمبر 66 ہے، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عائشہ نے کن خیالات کا اظہار فرمایا تھا؟ اس کا جواب ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی۔ انہوں نے مدینہ جانے کا قصد فرمایا، لیکن حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مدینہ کے حالات سے انہیں باخبر کیا اور مدینہ جانے سے منع کیا۔ آپ واپس مکہ پہنچیں اور فرمایا، میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس شور و غوغا اور فتنہ فساد کی اصلاح اس طرح نہ ہوگی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ سوال نمبر 67 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کے لیے بھیجا؟ انہوں نے ایک بزرگ صحابی رسول حضرت قینقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے بھیجا۔ سوال نمبر 68 ہے، جنگ جمل کب لڑی گئی اور کن کے درمیان لڑی گئی؟ مسلمانوں کے مابین لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثار تھے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ خون عثمان کے دعوے دار تھے۔ اگلا سوال ہے، بلند ترین مذہبی مناصب کس کے پاس تھے؟ بلند ترین مذہبی جو مناصب تھے وہ بنو ہاشم کے پاس تھے۔ اگلا سوال ہے، سب سے اونچے فوجی مناصب پر کس کا قبضہ تھا؟ تو بنو امیہ کا جو قبضہ تھا وہ فوجی مناصب پر قبضہ بنو امیہ کا تھا۔ سوال نمبر 71 ہے، حضرت عبداللہ کی شادی کس قبیلہ سے ہوئی؟ تو آپ کی شادی بنو زہرہ میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا کیا نام تھا؟ تو آپ کے نانا وہب بن عبد مناف تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ قبل آپ کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے؟ تو بعض روایات کے مطابق سوموار کے دن بوقت سحر پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کہاں لے کر گئے؟ سب سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ میں لے کر گئے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے تجویز کیا؟ تو آپ کا نام محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے تجویز فرمایا تھا۔ سوال نمبر 78 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال بنو سعد کی کفالت میں بسر کیے؟ اس کا جواب ہے، ابتدائی 5 سال، کہ آپ نے 5 سال بنو سعد کی کفالت میں بسر کیے۔ اگلا سوال ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو آپ کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے لے گئیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کا فن کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے تیر اندازی کا فن مدینہ طیبہ میں سیکھا۔ اگلا سوال ہے، دادا کی وفات کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا؟ تو حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ سوال نمبر 81 ہے، ابو طالب سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ تو حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے۔ سوال نمبر 82 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو دارالخلافہ کیوں بنایا؟ اس کا جواب ہے، حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جنگ و فساد کر کے حرم نبوی کی بے حرمتی کریں، اس لیے انہوں نے دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا۔
اگلا سوال ہے حضرت علی کو کب شہید کیا گیا؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو قاتلانہ حملہ کر کے زخمی کیا گیا اور آپ 20 رمضان المبارک 40 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ اگلا سوال ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب میں 4 مذہبی گروہ کون کون سے تھے؟ تو اس وقت مشہور جو وہاں پہ مذہبی گروہ تھے یہودی، عیسائی، صائبین، مجوسی اور بت پرست وغیرہ مشہور تھے۔ اگلا سوال ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی تمنا کیا تھی؟ اس کا جواب ہے وہ پورے عالم اسلام پر حکومت کرنے کے تمنائی تھے تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ سوال نمبر 87 ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی خطرناک زہر دیا گیا جس سے آپ کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 88 ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ کو کس وجہ سے عظمت حاصل تھی؟ اس کا جواب ہے بنو ہاشم کو خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے عظمت حاصل تھی جبکہ بنو امیہ کو عمارت اور کثرت تعداد کی وجہ سے عظمت حاصل تھی۔ سوال نمبر 89 ہے اشاعرہ کے مشہور عقائد کون کون سے ہیں؟ اشاعرہ مذہب کے مشہور عقائد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات ازلیہ بھی وابستہ ہیں۔ نمبر 2 ہماری عقل شرعی احکام کے تابع ہے۔ نمبر 3 صحیح عقیدہ رکھنے والا مومن ہے اگرچہ اس کے اعمال غیر صالح ہوں۔ نمبر 4 قیامت کے دن ہر مومن کو رؤیت باری تعالیٰ نصیب ہوگی۔ نمبر 5 امام کا تقرر امت کے ہاتھوں میں ہے۔ اگلا سوال ہے رومی حکومت سے کس طرح مقابلہ کیا گیا؟ اس کا جواب ہے مصر اور شام کے ساحلی علاقوں کی حفاظت کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا، اس پر فوج سارا سال رہتی تھی اور رومی حکومت سے مقابلہ کرتی رہتی تھی۔ سوال نمبر 91 ہے حرب فجار میں کون کون سے قبائل ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے؟ تو اس میں بنو قریش اور بنو قیس ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ اگلا سوال ہے یزید کس سن ہجری میں حکمران بنے؟ تو یہ سن 60 ہجری میں حکمران بنے۔ اگلا سوال ہے عبداللہ بن متی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تاکید کی تھی؟ اس کا جواب ہے اس نے کہا تھا کہ کوفہ کی طرف مت جانا، وہ لوگ بہت برے ہیں، انہوں نے آپ کے والد اور بھائی سے بھی دھوکہ کیا تھا۔ اگلا سوال ہے مکہ پہنچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت کہاں فرمایا؟ آپ نے شعب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ اگلا سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلہ کے لیے کس جگہ کو پسند فرمایا؟ تو انہوں نے سرزمین کربلا کو اپنے قافلہ کے لیے پسند فرمایا۔ سوال نمبر 96 ہے مسلم بن زیاد والی خراسان کو ترکستان کی فتح سے کتنا مال حاصل ہوا؟ تو ان کو 5 کروڑ درہم وہاں سے فتح کے بعد حاصل ہوئے۔ سوال نمبر 97 ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے یہودیوں نے کیا مشورہ کر دیا تھا؟ چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے مہاجرین کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اس لیے یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ یہ سب کچھ ان کے سحر کا نتیجہ ہے۔ اگلا سوال ہے طارق بن زیاد کو اندلس کن لوگوں کی درخواست پر بھیجا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے طارق بن زیاد کو ہسپانوی پناہ گزینوں کی درخواست پر جولین راڈرک کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتخابی شورا قائم کی تھی اس کے ممبران کے نام لکھیے۔ تو ان کے انتخابی شورا کے جو کمیٹی تھی اس کے ممبران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ اس کمیٹی کے 6 ارکان کے علاوہ تھے، وہ شریک مشورہ تو ہو سکتے تھے لیکن امیدوار خلافت نہیں ہو سکتے تھے۔ سوال نمبر 100 ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا عرصہ حکومت کی اور کس طرح فوت ہوئے؟ اس کا جواب ہے انہوں نے صرف 2 سال اور چند ماہ حکومت کی، آپ کو ان کے غلام کے ذریعے زہر دے کر مروایا گیا۔ سوال نمبر 101 ہے، اموی دور حکومت کب زوال پذیر ہوئی؟ اس کا جواب ہے یزید بن عبد الملک کی وفات کے ساتھ 105 ہجری سے اموی حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ سوال نمبر 102 ہے، عہد بنو امیہ کی خصوصیات بیان کریں۔ عہد بنو امیہ میں بحری طاقت میں اضافہ کیا گیا، جہاز سازی کے کارخانے قائم ہوئے، موسم اور آب و ہوا کے لحاظ سے فوج کو 2 حصوں شاطیہ اور صائفہ میں تقسیم کیا گیا، ڈاک کا نظام قائم کیا، سرحدوں کے ساتھ مسلم آبادیاں قائم کی، مجاہدوں کے بچوں کو وظیفے مقرر کیے، پینے کے پانی کی قلت کو دور کیا گیا، پیشوں کے لحاظ سے لباس مقرر کیے گئے، بادشاہ نماز جمعہ روزانہ 5 وقت نماز کا پابند ہوا ہوتا تھا۔ تو دوستو یہ تھے آج کے 100 سوالات جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو مزید تیاری کے لیے اور ریگولر تیاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔